الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 سے بنی اسرائیل کی برائیوں کا، نافرمانیوں کا جو بیان شروع ہوا تھا، آج اس کا اختتام ہو رہا ہے اس آیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنی نعمتیں فرمائیں، اتنے انعامات ان پر فرمائے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ فرمایا ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، تم نے پھر بھی ہماری نافرمانی کی۔ ہم نے تمہیں تورات عطا کی، تم نے پھر بھی ہماری نافرمانی کی۔ تم نے بچھڑے کی پوجا کی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے پھر بھی شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کی۔ کوہ طور پر تمہارے 70 لوگوں کو بلایا، وہاں جا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، ہم نے تمہیں پھر بھی معاف فرما دیا۔ بغیر لڑائی کیے، قوم عمالقہ سے لڑے بغیر ہم نے تمہیں بیت المقدس کے اندر داخلے کی اجازت عطا فرمائی، تم نے پھر بھی ہماری نافرمانی کی اور ہمارا شکر ادا نہیں کیا۔ فرمایا اس کے بعد ہوا کیا؟ تم مسلسل نافرمانیاں کرتے چلے گئے حتیٰ کہ تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، تمہارے دلوں پر مہریں لگ گئیں۔ سخت کیسے ہوئے؟ آگے مثال ارشاد فرمائی، فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، اب چیزیں تو اور بھی بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی مثال دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہا بہت سخت ہوتا ہے، لیکن جب اسے آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ لکڑی بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جب اسے پانی میں ڈالا جائے تو وہ نرم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پلاسٹک ہے، بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جب اسے آگ کے اندر ڈالا جائے تو یہ پگھل جاتی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے تو یہ جلتے نہیں ہیں، انہیں جو ہے پانی کے اندر ڈالا جائے تو یہ نرم نہیں ہوتے، اور ان کے اندر دھوپ گرمائش کے اندر یہ پگھلتے نہیں ہیں۔ تو تمہارے دل پتھروں کی طرح جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ انہیں توڑ کر ریزہ ریزہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پتھر کبھی بھی نرم نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا بنی اسرائیل تمہارے دل ان پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، بار بار تمہاری نافرمانیوں کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ بلکہ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بات پتھروں سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب غور کریں کہ پتھروں سے کیا چیز سخت ہوگی جسے کوئی چیز جلا نہیں سکتی، پگھلا نہیں سکتی، نرم نہیں کر سکتی۔ فرمایا تمہارے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پتھروں میں بھی بہت سارے ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا وہ کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا کے سبب گر جاتے ہیں۔ فرمایا پتھر اتنے سخت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے چشمے نکل آتے ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے تمہارے دلوں پر ایسی مہریں لگ چکی ہیں کہ اب اس میں سے
अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से कोई आंसू तुम्हारी आंखों से नहीं निकलता। गौर करें। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं इससे पता क्या चला? पता ये चलता है कि पत्थरों के अंदर भी शऊर होता है, लेकिन हमें इस चीज की खबर नहीं होती। वगरना पत्थरों के अंदर से पानी क्यों बहता है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वसख्खरना मा दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना वल तैर, फरमाया कि हमने दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को ताबे बना दिया। वो पहाड़ और परिंदे अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं। तो पत्थर भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं, उसके खौफ से रोते हैं, लेकिन इसकी कैफियत क्या है, वो कैसे तस्बीह करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। तो बनी इसराइल को क्या फरमाया गया कि तुम्हारे दिल तो इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं, जिन पर कोई बात असर ही नहीं कर रही। अब आप गौर करें कि पत्थर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं, इनको अल्लाह पाक ने शऊर भी अता किया है। अबू जहल के हाथ में भी कंकरियां थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो लेकर गया, कहा कि अगर ये गवाही दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, अगर ये कंकरियां ये पत्थर तुम्हारे नबी होने की गवाही दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो फरमाया उसके हाथ के अंदर उन कंकरों ने भी कलिमा पढ़ा था और अबू जहल ने खुद सुना भी था, लेकिन उसके दिल पर मोहर लग चुकी थी, इसलिए दीन इस्लाम की कोई बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम की कोई बात उसके दिल पर असर ना किया, हालांकि वो अपने सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देख रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थरों को भी शऊर अता फरमाया है। और मक्का मुअज़्ज़मा के तो कई ऐसे खुश नसीब पत्थर थे जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन पत्थरों के पास से गुजरते तो वो पत्थर आप पर सलाम भेजा करते। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उहुद पहाड़ के मुताल्लिक फरमाया उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, फरमाया ये जो उहुद पहाड़ है ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों पहाड़ होंगे, वो भी पत्थर हैं, लेकिन किसी के मुतालिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया। आज भी आशिक जब जाते हैं तो उहुद पहाड़ की ज़ियारत करने के लिए हाजिर होते हैं। उसकी वजह क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उससे मोहब्बत करते हैं तो उम्मती मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? फरमाया ये पहाड़ है, ये बेजान चीज है, लेकिन हमें यह भी पहचानता है कि मैं अल्लाह पाक का रसूल हूं, मैं आखिरी नबी बनकर आया हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पत्थर के मुताल्लिक ये फरमा रहे हैं कि ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो यारों, अगर हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, उनके नाम की महफिलें सजाएं, उन पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करें, तो बेहैसियत इंसान उम्मती होने के नाते नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाएंगे। पत्थर अगर मोहब्बत करे तो उसको इतना सिला मिलता है कि किसी पत्थर के बारे में कभी ये इरशाद नहीं फरमाया गया, लेकिन उहुद पहाड़ के मुताल्लिक फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और दूसरी हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया इज़ा जिअतुमूहु, जब उहुद पहाड़ के पास से गुजरो ना, क्या करना है तुमने? फरमाया फकुलू मिन शजरिही, फरमाया उहुद पहाड़ के ऊपर उगने वाले दरख्तों के पत्तों को बतौर तबर्रुक खा लिया करो। यह हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। फरमाया जब उहुद पहाड़ के पास से गुजरो तो उसके ऊपर उगने वाले दरख्तों के पत्ते बतौर तबर्रुक खा लिया करो। आगे क्या इरशाद फरमाया? फरमाया वलौ मिन आदाइही, फरमाया अगरचे उसके कांटे ही तुम्हें खाने पड़े वही चबा लिया करो। कैसी बरकत, कैसी फजीलत उहुद पहाड़ को नसीब हुई। फकत वजह क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से वो पहाड़ मोहब्बत करता था। वो बेजान चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे तो उसको ये सिला मिलता है। अब उलमाए किराम फरमाते हैं कि कांटे चबाना वैसे आसान काम नहीं है, तो मतलब इस हदीस पाक का क्या है कि आसानी के साथ उहुद पहाड़ के पास जाओ या मुश्किल से भी तुम्हें जाना पड़े तो लाजमी उहुद पहाड़ के पास गया करो और उसके दरख्तों के पत्ते बतौर तबर्रुक खाया करो। कितनी बरकत और कितनी फजीलत मिली। आज लोग कहते हैं कि नबी तो हमारे जैसे हैं। अल्लाह के बंदो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اس کے اوپر اگنے والے درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فضیلت عطا فرما دیتا ہے کہ اگر اس کے پتوں کو کوئی کھائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس پہاڑ کو اتنی برکت مل گئی، تو نبی کریم علیہ السلام سے دیگر نسبت رکھنے والی چیزوں کو اللہ پاک نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ یہ نسبت کی بات ہے نا کہ احد پہاڑ کو نسبت ہوئی تو اتنا مقام مل گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر جہان کی چیزوں پر فضیلت اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو پہاڑ ہیں، جو پتھر ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں، اور قرآن پاک میں اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ بعض پتھر جو ہے وہ اس طرح روتے ہیں کہ ان سے پانی نکل آتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ پاک کے نبی کہیں سفر پر جا رہے تھے، ایک پتھر کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ پتھر میں سے پانی باہر آ رہا ہے، مسلسل پانی بہتا جا رہا ہے۔ اب پہاڑوں سے پانی نکلے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، چشمے نکلتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے پتھر میں سے پانی نکلنا اور مسلسل نکلتے رہنا یہ حیرت کی بات ہے۔ تو ان نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پتھر سے مسلسل پانی نکل رہا ہے تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اس پتھر نے عرض کی، اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس دن سے میں خوف خدا سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان جہنم کا ایندھن بننے والے پتھروں میں میرا نام بھی نہ لکھ دیا گیا ہو۔ غور کریں، ایک پتھر خوف خدا میں کیسے آنسو بہا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اس پتھر کو جہنم کی آگ ہے اس سے آزادی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فوراً ان پر وحی نازل فرمائی کہ ہم نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس پتھر کو خوشخبری سنائی اور آگے چل پڑے۔ جب واپس آئے تو اس میں سے پھر پانی نکل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو تجھے اللہ پاک کا خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں تجھے جہنم میں نہ داخل کر دیا جائے، جہنم میں نہ پھینک دیا جائے۔ اب تو تجھے خوشخبری مل گئی ہے کہ اللہ پاک نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اب تو کس لیے رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا، اب مجھے یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہوں، اب میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو دونوں حالتوں کے اندر مشکل والا مرحلہ آیا یا خوشی والا مرحلہ آیا، وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہا رہا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہم غور کریں کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود کبھی ہماری آنکھوں سے بھی کوئی آنسو نکلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، بھلے مکھی کے پر کے برابر ہو، اور فرمایا وہ آنسو نکل کر اس کے چہرے پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ ایک آنسو کی کتنی قیمت ہے، لیکن یہ آنسو دنیا داروں کے سامنے تو ہم گرا رہے ہوتے ہیں، دنیاوی فوائد کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بارگاہ میں ہمیں رونا چاہیے ہم اس بارگاہ میں آنسو نہیں بہا پاتے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندے کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور عبادت میں دل نہیں لگتا۔ پانچوں نمازیں بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نمازیں ادا کرنے کے باوجود وہ ایک عادت بن چکی ہے، لیکن وہ عبادت کے طور پر اس کی لذت نہیں ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ ہم باقی ساری وجوہات میں رو لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کے خوف سے، جہنم کے خوف سے کبھی ہمیں رونا نہیں آیا۔ اور کیا فرمایا کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بندے کی آنکھ سے نکل جائے تو اس پر جہنم دوزخ کو اللہ پاک حرام فرما دیتا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو بندہ روتا ہے، جو خوف خدا میں آنسو بہاتا ہے،
फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उसे जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में ना चला जाए। अब उलमाए किराम ने इसका मतलब क्या बयान फरमाया? फरमाया जैसे थन से निकला हुआ दूध वापस जाना नामुमकिन है, इसी तरह जो बंदा खौफ खुदा में रोता है, आंसू बहाता है, ऐसे ही उस शख्स का दोज़ख के अंदर जाना भी नामुमकिन है। गौर करें, रोकर तो देखें, अपने रब की बारगाह में थोड़े आंसू बहा कर देखें, कोई ऐसा लम्हा अपना बनाए जिसके अंदर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएं कि बारी ताला हम गुनाहगार हैं, गुनाहों से हमें फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। बहैसियत इंसान हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। फरमाया तौबा करने वाला ऐसा होगा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। बंदा अपने रब की बारगाह में झुके तो सही, अपने रब की बारगाह की तरफ आए तो सही, लेकिन हम इस तरह के बयानात ही नहीं सुनते, इस तरह की चीजों की तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। हम कहते हैं बस दो बातें इधर से सुने, दो इधर से सुने और वाह वाह करके हम घर चले जाएं। लेकिन इन चीजों की तरफ जिनके ऊपर हमारी निजात का दारो मदार है, इनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। फरमाया जिस बंदे को रोने वाला दिल नसीब हो जाता है उसे अल्लाह तबारक व तआला का सीर भलाई अता फरमा देता है। उसकी वजह क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस पाक में फरमाया अला इन्न फिल जसदी मुदगतन, बंदे के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है। क्या फरमाया? बंदे के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, फरमाया जब वो सीधा हो जाता है तो सारा बदन सारा जिस्म सीधा हो जाता है। लेकिन आगे फरमाया वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, जब वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो सारा का सारा जिस्म बिगड़ जाता है। वो लोथड़ा कौन है? फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। जब दिल समर जाता है तो सारा बदन ठीक हो जाता है, और जब दिल बिगड़ जाता है तो बंदा गुनाहों के अंदर मसरूफ हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे दिल को अपनी इबादत के अंदर लगा दे, ताकि अब ज़ौक़ के साथ शौक के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लग जाएं। तो जब ये दिल दुरुस्त हो जाएगा तो फरमाया सारे आमाल भी बंदे के दुरुस्त हो जाएंगे, सारी परेशानियां बंदे की दूर हो जाएंगी। इसी के साथ सारे आज़ा का जो है वो ताल्लुक होता है। उलमाए किराम फरमाते हैं ये दिल बादशाह की तरह होता है और दीगर आज़ा इसके लश्करियों की तरह होते हैं। जब बादशाह दुरुस्त होता है, नेक हो जाता है, तो उसके लश्कर वाले भी नेक हो जाते हैं। लेकिन जब बादशाह बद अखलाक होता है, गुनाहगार होता है, तो फरमाया उसके लश्कर वाले भी गुनाहगार होते हैं, उसके लश्कर वाले भी जो है वो बदआमालियों के अंदर लग जाते हैं। तो जब दिल दुरुस्त हो जाएगा बंदे का तो सारे आज़ा उसके दुरुस्त हो जाएंगे और वो हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लग जाएगा। इस चीज की हमें अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। आगे क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कि हम बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि इबादत करने को हमारा दिल नहीं करता, इबादत करने के लिए आए भी सही तो वो लज्जत हमें नसीब नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बंदे का दिल सख्त हो जाता है। बनी इसराइल से क्या फरमाया गया? फरमाया तुमने इतनी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें बार बार मुआफ किया, लेकिन इसके बावजूद तुम बाज नहीं आए। अब तुम्हारा दिल सख्त हो चुका है, अब इसके ऊपर कोई बात असर नहीं करेगी। इसीलिए फरमाया बंदा गुनाह करता रहता है। जब एक गुनाह करता है तो फरमाया उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर वो तौबा ना करे, नेकियों की तरफ ना आए, फिर गुनाह करे, फरमाया दूसरा स्याह नुक्ता लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बंदे का दिल जो है वो स्याह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है, और फिर बंदे के दिल पर कोई बात असर नहीं करती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे दीगर चीजों को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है, फरमाया ऐसे ही बंदे के दिल को भी जंग लग जाता है। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर दिल का जंग दूर कैसे होता है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की कसरत करना, जिक्रुल्लाह की कसरत करने से अल्लाह तबारक व तआला दिल का जंग दूर फरमा देता है। इसके असबाब क्या होते हैं? बंदे का दिल सख्त क्यों हो जाता है? उलमाए किराम ने इसके चंद असबाब गिनवाए हैं। हम गौर करें कि क्या ऐसा कोई सबब हमारे अंदर तो नहीं पाया जा रहा।
علماء فرماتے ہیں اس کا پہلا سبب یہ ہے فضول گفتگو، بلا وجہ بولتے چلے جانا، اب اس کے اندر کئی ناجائز باتیں بھی نکلیں گی، فرمایا اس کی وجہ سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا زیادہ ہنسنا۔ جو بندہ زیادہ ہنستا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے منہ کھول کھول کے کیا لگا رہے ہوتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ دانت نکال رہے ہوتے ہیں فضول باتوں کے اوپر۔ فرمایا زیادہ ہنسنا بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو بلا وجہ ہنستے رہنا، کہہ کے لگاتے رہنا، اس سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا زیادہ کھانا۔ زیادہ کھانا بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو آ رہا ہے بندہ کھائے جا رہا ہے، اور بعض اوقات یہ مناظر ہمیں شادیوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بندہ جائے گا تو کھائے جائے گا، بالکل ٹھونس کر بھریں گے۔ اب وہ نہ عبادت کے اندر ذوق اور شوق نصیب ہو رہا ہے، نہ نماز پڑھنے کے لیے دل کر رہا ہے، سستی بدن کے اندر آ جاتی ہے۔ تو فرمایا زیادہ کھانا یہ بندے کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، پھر عبادت کے اندر بندے کا دل نہیں لگتا۔ چوتھے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو سب سے بڑی وجہ ہے بندے کے دل کے سخت ہونے کی، وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر نیکی کی باتیں اثر نہیں کرتی، وہ پھر بیانات بھی سنتا ہے لیکن نیک اعمال کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ تو فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ ان جو دل کی سختیوں کے اسباب ہیں، جن وجوہات کی بنا پر بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان کو دور کرنے کا بھی کوئی نسخہ ہے؟ علماء کرام نے اس کے 3 نسخے بیان فرمائے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ ان کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ بندے کا عبادت کے اندر دل جو ہے وہ لگ جائے گا۔ پہلے نمبر پر فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا رہا کرے، تو فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے، دل کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے بندے کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور عبادت کے اندر بندے کا دل لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دل کی سختی کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی موت کی بات کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرو، موت کا تذکرہ کیوں چھیڑ دیا؟ حالانکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے فرمایا بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی اے امی جان، اے مومنوں کی ماں، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی اس کی نسخہ بتائیں کہ میرا دل نرم پڑ جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے آپ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو نرم فرما دیا اور عبادت کے اندر میرے دل کو لگا دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جس وجہ سے بندے کا دل نرم پڑتا ہے وہ ہے صحبت صالحین، نیک بندوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے قرب میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے زندگی گزارنا۔ فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ دلوں کو جلا عطا فرما دیتا ہے۔ غور کریں کہ اللہ پاک کے نیک بندوں سے اگر بندہ محبت کرے، ان کا قرب حاصل کرے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت دل کو جو ہے وہ نرم فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان بن جعفر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ پاک کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی میرا دل کی سختی کی شکایت مجھے لگتی، عبادت کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا، تو فرمایا میں اللہ پاک کے اس دور کے بہت بڑے ولی محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جو ہے دل کی سختی کو دور فرما دیتا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت بندہ اختیار کرے، ان کے بیانات کو سنے، ان کو جو بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے،
اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل کو نرم فرما دیتا ہے، عبادت کے اندر اس کے دل کو لگا دیتا ہے اور دل کی سختی کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔